کسی بھی قسم کی خارش ہو، ٹھیک نہ ہو رہی ہو، دوائیں استعمال کر لی ہوں، ٹوٹکے آزما لیے ہوں، لیکن خارش ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو آپ یہ 2 عمل کریں۔ یہ کوئی میرے عمل نہیں، یہ کوئی میرے وظیفے نہیں، بلکہ ایک وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا ہے اور دوسرا عمل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ ایک مرتبہ سب سامعین آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، خارش ایک تکلیف دہ بیماری ہے اور اس بیماری کی لگنے کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی تو یہ الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی جلد کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی دھوپ میں جلنے کی وجہ سے اور کبھی انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی اندرونی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، خارش لگ جاتی ہے۔ تو جیسے بیماریوں کا علاج دوائی سے، ٹوٹکوں سے، نسخوں سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین روحانی طریقے سے قرآن پاک کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو سخت خارش ہو گئی۔ اس نے کئی علاج کروائے، کئی دوائیاں استعمال کی، مگر خارش ٹھیک نہ ہوئی۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اپنی حالت بیان کی اور کہا کہ میں نے بہت علاج کروایا لیکن میری خارش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ عمل بتایا کہ آپ یہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس شخص نے یہی عمل کیا، تو اس عمل کرنے کے بعد اس شخص کی خارش بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک صاف برتن لینا ہے اور اس میں پانی ڈال لینا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ المؤمنون کی 14 نمبر آیت ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ پانی پر دم کر لینے کے بعد پھر آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے آپ اس دم والے پانی کو استعمال کریں، دم والے پانی کو پئیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کچھ دن لگاتار کریں تو انشاءاللہ آپ کی کسی بھی قسم کی خارش ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتاتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خارش ہو تو وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آخر تک، یعنی پوری سورت کو صبح و شام 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی خارش ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ تو پہلا وظیفہ حضرت علی کا بتایا ہوا تھا اور دوسرا وظیفہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کریں گے، دیکھیں اگر میری بات ہوتی، یہ کوئی میرا عمل ہوتا تو آپ شک کر سکتے تھے، لیکن یہ بڑی ہستیاں ہیں، حضرت علی کا بتایا ہوا ہے، حضرت امام جعفر کا بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کریں گے
تو انشاءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔